اللہ کی مرضی کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کا پہلے اللہ پاک نے ذکر کیا فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ، بس جہاں تک وہ مومن، وہ آدمی، وہ مسلمان اوتیہ کتابہ بیمینہ، جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا، فَيَقُولُ اقْرَءُوا کتابیہ، بس یہ کہے گا آؤ میری کتاب کو میدان معاشر میں سب لوگوں سے کہے گا آؤ میری کتاب کو۔ حدیث میں آتا ہے جب نام اعمال دائیں ہاتھ پر ملے گا کس طرح ملے گا؟ ایک اسٹیج جو بڑا ترازو اتنا بڑا کہ سات و آسمان سامنے زمین اس کے ایک چابی میں آئے، ترازو کے سامنے جبرائیل اور ترازو کے پاس جبرائیل، اس کے سامنے وہ انسان جس کا نام اعمال تولے جا رہے اور اس کے پیچھے جہنم۔ یہ حیران ہوگا جس طرح کچہری میں کسی مجرم کو عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے نا، گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین جگہ مقاصد ایسے ہے کہ وہاں پر ہر آدمی دوسرے کو بھول جائے گا، کسی کو یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ وہ مقام ہے کہ آدمی بھاگے گا اپنی ماں سے، بہن سے، بھائی سے، بھتیجے سے، یعنی بھانجے سے، رشتہ داروں سے، اقارب سے، میراثیوں سے، سب سے بھاگے، کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ تو کہا جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ پر ملا یہ پاس ہوگا۔ اب یہ پاس ایسے پاس ہونا کہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاس۔ اور اس پر یہ کچھ دے گا، خود دے گا، خوش ہوگا، جیسے کہ یہاں پر کوئی پس پوچھتا ہے تو خوشی سے کھولتا ہے، سلام لگاتا ہے، ایک آواز نکلتا ہے، واہ سبحان اللہ، واہ واہ اپنے پاس ہو گیا۔ اسی طرح یہ میدان معاشر کی طرف بھاگے گا، لوگ پوچھیں کہ کون ہے تو؟ لورتنا، آپ نے تو ہمیں روشن کیا، اس کے سر پر اللہ پاک نے ایک تاج رکھا ہوگا، فرماتے جیسے یہ اعلان ہو جائے فلاح ابن فلاح کا بیٹا یہ کامیاب ہوگا، اب یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، اس اعلان پر آدم علیہ السلام جیسے 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا، 7 ہاتھ چھوڑا ہو جائے گا، 6 نبیوں کی صفتیں اللہ پاک اس کی طرف منتقل کر دے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد و قامت ملے گا، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، جوانی ملے گی، یعقوب علیہ السلام کا صبر ملے گا، داؤد علیہ السلام کے اخلاق ملیں گے، نہیں داؤد علیہ السلام کی آواز ملے گی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق ملے گی، اور یہ 6 نبیوں کی صفتیں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی، اور 5 صفتیں اللہ پاک اپنی طرف سے دیں گے۔ چہرے پر سفیدی ڈالی آ جائے گی، یاد سر کے بعد مریال ہو جائیں گے، مقاہرین ہاتھوں میں سرما لگا لیا جائے گا، ہاتھوں میں سرما لگا لیا جائے گا، اور اس کو اللہ پاک ایک تاج پہ جائیں گے، اس تاج میں 70 یاقوت ہوں گے، ہمارے دنیا کا بھی یاقوت ہے، اس طرح نہیں، وہ یاقوت کا ایک موتی، ایک یاقوت دنیا میں رکھ دو پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ یہ سورج ہے نا، یہ پاکستان میں روشنی ہے، امریکہ میں اندھیرا ہے، پوری دنیا کو روشنی نہیں کر رہا، روشن نہیں کر رہا ایک وقت میں، وہ یاقوت کا ایک یاقوت پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اب آپ خود بتاؤ، جو اللہ پاک اس کے سر پر جو تاج لگے گا، اس تاج میں 70 یاقوت ہوں گے، اور ایک یاقوت کا اتنا پاور ہے تو 70 یاقوتوں کا کتنا پاور ہوگا۔ اس وجہ سے جب یہ میدان محشر میں جائے گا تو لوگ پوچھیں کہ لورتنا تو کون ہے، تو نے تو ہمیں روشن کر دیا، تو یہ کہے گا مجھے نہیں جانتا، اور میں تو تمہارا گزرنے والا ہوں، فلاں تحصیل میں وہ فلاں گھر کے پڑوسی ہوں، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، اس لیے میں نے دنیا میں صحیح طرز پر زندگی گزاری، ہر زندگی کے موڑ پر اللہ کے حکم کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھا، تو کیا کہا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا کہ میں حساب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، اور اس کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔
فهو في عيشة راضية. اب اس کو اللہ پاک فرشتوں کے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے 100 ریشم کے جوڑے اس کو پہنایا جائے گا، 100 جوڑے. ہماری دنیا میں ایک جوڑا انگلی میں نہیں آتا، وہاں کے 100 جوڑے تو انگلیوں میں آئیں گے، اتنے باریک خوبصورت جوڑے، ہر جوڑے کا الگ خوشبو الگ. اور پھر اللہ پاک اس کو پھر کہے گا کہ اس کو جنت میں ہمیشہ میں شکر داخل کرو. ایسی جنت وہ بعیشۃ راضیہ، عیش خوشی والا عیش والی زندگی ہے. پھر جنت عالیہ عالیشان جنت میں اس کو داخل کرو. جنت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے لبلۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی، لبلۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ یاقوت کی، لبلۃ من زمرد خضراء، ایک اینٹ سبز زمرد کی، ملاؤہا المسک، اس کا جو مشک ہے، اس کا جو سیمٹ ہے وہ بھی مشک کا، ملاؤہا المسک، اس کا سیمٹ مشک کا، اور حشیشھا زعفران، اس کی زمین زعفرانی، حسباؤہا لؤلؤ، اس کے چھوٹے چھوٹے کنکریاں بھی موتی کے، سقفھا عرش الرحمن، اس کا چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر اللہ کا عرش ہے. اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ پاک اس کو جنت میں ایک محل دے گا. مساکنہ طیبۃ فی جناتہا، جنت الفردوس میں اللہ پاک ایک محل دے گا. جنت الفردوس ایسی جنت ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنا. روزانہ 5 مرتبہ اللہ پاک جنت الفردوس کو کھولتا ہے اور اس کو کہتا ہے خوبصورت ہو جا، وہ خوبصورت اور خوبصورت ہو جا، اور خوبصورت اور خوبصورت ہو جا. کیا مطلب اللہ یہ حکم دیتا رہے گا، میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے بندوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے بندوں کے لیے معطر ہو جا، میرے بندوں کے لیے صاف و شفاف ہو جا. ارے مزے مزے ہمیں تو مٹی کے گھروں نے دھوکے میں ڈال دیا. تو کیا کہا جنت الفردوس میں ایک محل دے گا، فیہ 70 دار، اس میں 70 حویلیاں، فی کل دار 70 بیتا، ہر حویلی میں 70 کمرے، فی کل بیت 70 سریرا، ہر کمرے میں 70 پلنگ، اور علی کل سریر 70 فراشا، ہر پلنگ پر 70 بستریں، علی کل فراش جاریہ، ہر بستر پر خوبصورت حور آپ کا انتظار ہے. اور کیسے وہ خدای سرکار نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی، موتی کا نور اس پر لپیٹا گیا، کارے پانی میں اس کا دھوپ ڈالو تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردے سے بات کرے مردہ زندہ ہو جائے. ایسی سریلی آواز، ایسی خوبصورت آواز کہ مردے سے بات کرے مردہ بھی جی کے کر اٹھے گا. اس نے مشک اور زعفران کے باغوں میں پرورش پائی، یاقوت اور مرجان کی تھیلیوں میں کھیلی ہے. تسنیم جنت کے نہروں میں سے ایک نہر اس کا پانی پیتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جوان، ہمیشہ ہمیشہ صحت مند، ہر گندگی سے پاک، ہر گندگی سے پاک، اور ایسے خوبصورت کہ جب پانی پیے تو گلے میں آپ کو پانی نظر آئے گا. اس کے جو ہے بال جو ہے وہ سونے کے تاروں میں سے باریک باریک چمکتے ہوئے زمین پر جو ہے لکھنے ایسی خوبصورت ہوا. اور ایک قدم میں 1 لاکھ نفریں آپ کو دکھ رہی ہے. بھائی مہانی بات، ایک قدم میں 1 لاکھ نفریں آپ کو دکھ رہی ہے. آپ یہ نہیں کہ یہ آٹا لاؤ، گھی لاؤ، چینی لاؤ، او پانی کا بندوبست کرو، یہ احکامات آپ کو نہیں دیں گے. ارے اللہ کے بندو، وہاں پر جمعہ بازار لگتا ہے جنت میں، جمعہ بازار اس میں. یہاں پر تو اگر کسی کے آنکھ چھوٹے تو موت تک چھوٹے، کسی کا ایک کان نہیں ہے تو موت تک نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا، کوئی ڈنگا ہے تو ڈنگا، کوئی لمبا ہے تو لمبا، کسی کا سر بڑا تو کیا، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا. کیا جنت میں ایسا نہیں ہے؟ جمعہ بازار ہے، وہاں پر تصویریں ہوں گی، بھائی یہ شکل مجھے اچھا ہے، یہ باڈی اچھا ہے، وہی شکل وہی باڈی ہو گئی. بات یہ ہے سب سے قیمتی چیز کیا ہے جنت میں؟ اللہ کا دیدار. بعض ایسے لوگ بھی جو روزانہ اپنے اللہ کو دیکھتے ہوں، بعض ایسے ہیں جو ہفتے میں اللہ کا دیدار کرتے ہوں، بعض ایسے جو مہینے میں، بعض ایسے جو سال میں، بعض ایسے جو ایک بار. لیکن وہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی جو حرام چیزوں کی طرف ہوتی ہیں.
وہ کان اللہ کی کلام کو نہیں سن سکتی جو حرام چیزوں کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ہمارے لیے جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا حدیث میں آتا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ہم نے دنیا کو اپنے لیے جنت بنایا۔ نبی علیہ السلام کا حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ المؤمن، موت یعنی مومن کا تحفہ ہے۔ یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ہم سب موت میں جاتے ہیں کیوں؟ میں مثال دوں، یہ ساتھی جا رہے جنت یہ اپنا بات ہوتا ہے، اس کا بھائی خوش، اس کی بہن خوش، اس کا ماں خوش، اس کا باپ خوش، اس کے رشتہ دار سارے خوش، تایا مایا چچا پھوپھی پھوپھا ماموں ماما خالہ خالو سب خوش۔ ایک بیچارہ یہ جو جانے والا یہ پریشان، کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں نا باہر آئیں گے، یہ بیچارہ کہہ گئے ہیں وہاں پر کھانا کیسا ہو، رہائش کیسے ہوگی، نہ زبان نہ ترجمان، میں کس کا مہمان، بات سمجھ رہے؟ یہ بیچارہ پریشان۔ اب اس کو باپ کہتے بیٹا ٹینشن نہ لو، وہاں پر میرا دوست ہے 30 سال سے رہ رہا ہے، میں نے کہا میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کے لیے ڈھیرے کا حجرے کا انتظام کرنا، اس کے لیے اس کے ساتھ رہنا، اس کی تائید کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کا معاونت کرنا۔ اب یہ خوش ہو گیا تو اس لیے ہم کیوں خوف سے ڈرتے ہیں؟ ڈرنا نہیں ہے، وہاں پر کوئی یعنی انسیت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی اعمال ہمارے ساتھ ہے، اعمال یہی نماز، یہی تعجب، یہی ذکر، یہی اخلاق، یہ قرآن کی تلاوت، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر اس میں ٹینشن لینے کا کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگ سے کیا کریں گے کیا کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اب بھی موقع ہے، آخر میں نے ایک حدیث کہی تھی آپ سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دیکھو یہ آدمی زنا کرتا ہے، یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ زنا جو کرتا ہے گناہ تو ہمیں نظر آتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا یہ گناہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ زنا کے لیے کیا ولا تقربوا الزنا، یہی کہا نا بھائی، اور نماز یہ 1-2 مرتبہ ذکر قرآن میں آیا ہے، نماز کا حکم 700 مرتبہ آیا ہے۔ جو حکم 700 مرتبہ آ جائے وہ آدمی نہ کرے اس کو ہم گناہگار ہی نہیں سمجھتے، اور جو حرام 2 مرتبہ منع کیا گیا اس کو ہم گناہ سمجھتے، یہ ظلم ہے نہیں سمجھ رہے بھائی میری بات؟ ایک آدمی موٹر سائیکل پر چینی کی گولی لے جا رہا ہے، اس میں معمولی سا سوراخ ہے اور چینی گر رہی ہے، خود بتاؤ انصاف سے 100 آدمی اس کو بولے گا نہیں تمہارا نقصان ہونا؟ یہی آدمی ٹیپ نکل رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی اس کو کہے گا بھائی تمہارا نقصان ہے نماز پڑھو؟ کیوں؟ ہمیں آخرت کا نقصان نظر نہیں آتا، دنیا کا نقصان نظر آتا، حالانکہ دنیا کا نقصان عارضی ہے، آخرت کا نقصان دائمی ہے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، دنیا کا ہر کام سمجھ میں آتا ہے، نقصان نفع، لیکن آخرت کا نفع اور نقصان ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آیا؟ شیطان نے ایک نورانی چال میں ہمیں پھنسا ہے، اللہ غفور رحیم، کیا ہے؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یہ بات کرتا ہوں بس، اس نے زنا کیا، شراب پی، ڈاکہ ڈالا، قتل کیے، جو گناہ نہیں تھا یعنی سارے گناہوں کا مرتکب ہوا، اور بنی اسرائیل کا جو مذہب تھا وہ سمجھ تھا، جو کوئی گناہ کرتا فوراً اس کا مواخذہ ہوتا تھا۔ آپ لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ یہ سب گناہوں کا مرتکب ہے، اس کو اپنے گاؤں سے نکالا۔ یہ امام غزالی مکاشف القلوب میں اس کو نقل کیا ہے، حوالہ بھی دے رہا ہوں کتاب کا۔ تو اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا کہ بھائی جاؤ، تمہاری وجہ سے ایسا نہ ہو عذاب آ جائے، ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔
مثلا یہاں سے نکل گیا گجرانوالہ چلا، گجرانوالوں نے بھی نکال لیا، او گجرات چلا گیا، اس نے بھی نکال دیا، او سیاپور چلا گیا، اس نے انہوں نے بھی نکال دیا، کیونکہ مشہور تھا، اشتہاری تھا۔ اب بیچارے نے کہا بارش کو چھوڑو، صحرا کی طرف جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ صحرا میں، جنگل میں گیا، وہاں بیچارہ بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا، گر پڑا، دائیں دیکھا ندارت، بائیں دیکھا ندارت، سامنے دیکھا ندارت، پیچھے دیکھا ندارت، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر چت ہو کر دیکھا یوں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہا، سنو اور پڑھو، اے اللہ میں نے ہر طرف دیکھا، سارے دروازے مجھ پر بند۔ کیا کہا؟ سارے دروازے مجھ پر بند ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ دوست ہے، نہ احباب ہے، نہ اقارب ہے، نہ عزیز و رشتہ دار ہے، سب دروازے مجھ پر بند ہیں، لیکن ایک دروازہ مجھے نظر آیا، وہ آپ کے دروازے۔ مجھے پتہ ہے اللہ تو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، عالم بذات الصدور ہے۔ آپ کو خوب معلوم میں نے اتنے گناہ کیے، لیکن جانے کا وقت ہے، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دے، اور معاف کرنے کی وجہ سے تیری بڑائی میں، تیری ربوبیت میں، تیری خالقیت میں، تیری مالکیت میں، تیری عظمت میں، تیرے شان و شوکت میں، تیرے مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہونے میں کوئی کمی آتی تو مجھے مناؤ، اور نہ معاف کرنے میں کوئی زیادتی آتی تب بھی نہ کر، یہی کہہ کر دنیا سے چلا گیا۔ اب اللہ پاک کے شان کو روشن، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجے اور فرمایا، جا موسیٰ اپنے بنی اسرائیل کے نافرمانوں سے کہہ دے کہ فلاں جنگل میں ایک میرا ولی پڑا ہو، جو